الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال الله تعالى في مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے گزار دیا تو آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے انشاءاللہ۔ صدق دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم سب کو ماہ رمضان کا احترام نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان پر تو انشاءاللہ اپنے موقع پر باتیں آئیں گی۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے قصص الانبیاء علیہم السلام۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے
کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس انکاری ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن میں ہے. وہ سب آپ نے سن لیا. اس نے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی تھی وہ بھی آپ نے سن لی. اس کی اس کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو اپنے ہاں سے نکال دیا، اور یہ فرما کر نکالا کہ قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت برسے گی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ علم تو رکھتا تھا اس لیے معرفت بھی تھی اس کو، اس لیے وہ یہ بات خوب سمجھتا تھا کہ اللہ تعالی جلال میں بھی ہوں تو کبھی غضب سے مغلوب نہیں ہوتے. اس نے چلتے چلتے اللہ تعالی سے دعا مانگی. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ میں لعنتی تو ہو گیا، لیکن اب آپ کی درگاہ سے، آپ کے در سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک دعا مانگتا ہوں. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، کہ جہاں آپ نے مجھ پر قیامت تک لعنت برسا دی ہے تو پھر مجھے قیامت تک زندگی بھی دے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی زندگی دے. کوئی ہوتے ہیں چند گھڑیوں کی زندگی لے کر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ لڑکپن میں چلے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں نوجوانی کی عمر میں چلے جاتے ہیں، کچھ جوانی میں، کچھ بڑھاپے میں، اور کم ہوتے ہیں جو اب صدی تک پہنچتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک آپ زندگی دیں، الی یوم یبعثون تک زندگی مانگی اس نے. یہ یوم یبعثون وہ دن ہوگا جس میں آپ اور ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے موت کے بعد. ایک وہ جہان تھا جو آپ اور ہم گزارا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عالم ارواح، وہ روحوں کی دنیا تھی. جب آپ اور ہم اس دنیا میں آئے یہ عالم اجساد ہے، یہاں جسم ظاہر ہے، روح چھپی ہوئی ہے. آج تک کسی شخص نے روح نہیں دیکھی ہے، نہ دیکھ سکتا ہے. یسألونک عن الروح، میرے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے. بس جب تک وہ ہے تب تک یہ ہے. جس وقت وہ نکلی پھر یہ رہ نہیں سکتا. پھر فرض ہوتا ہے لوگوں پر کہ پھر اس جسد خاکی جو زمین سے اٹھایا گیا ہے اس کو زمین کے حوالے کرو. یہ فرض ہے. انشاءاللہ یہ تو خیر جب
حابیل کا واقعہ ہم پڑھیں گے تو کچھ باتیں میں عرض کروں گا اس بارے میں انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جس میں آپ اور ہم ہیں یہ عالم اجساد کہلاتا ہے علماء کی زبان میں. یہ جسم اور روح کا سنگم ہے. یہاں روح آپ اور ہم نہیں دیکھتے کب آئی کب چلی گئی، بلکہ کئی لوگوں کے سامنے موتیں ہوتی ہیں لیکن ایک تڑپتا ہوا وجود دیکھتے ہیں یا پھڑکتا ہوا جسم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ساکن دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے روح گئی. ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ جس جسم سے روح نکلتی ہے وہ اپنی روح دیکھتا ہے پھر جاتے وقت اس کو نظر آتی ہے. خیر شاید کسی درس میں نے یہ تفصیلات بیان کی ہوں، پرانے کسی درس میں اب یاد نہیں، اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی. یہ عالم اجساد ہے جس میں جسم ظاہر رہتا ہے، روح چھپی ہوئی رہتی ہے، لیکن یہ روح اور جسم کا سنگم ہوتا ہے. اور کاش اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور جملہ بھی ذہن میں رکھ لیں، شاید آپ کو اور مجھے فکر آخرت میں مدد دے جو شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے. بڑا عجیب جملہ، اور مفسر قرآن مولانا انیس آزاد بالگرامی اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک روح احساس ہوتی ہے اور انسان کے اسی جسم میں ایک روح حیات ہوتی ہے. روح احساس نکلتی ہے تو نیند آتی ہے اور روح حیات نکلتی ہے تو موت آتی ہے. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. اس جہان کے بعد ایک تیسرا جہان شروع ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ. برزخ الی یوم یبعثون، قرآن پاک میں سورۃ مؤمنون. وہ پردے کا جہان ہے. اگر کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے، کبھی جلد کبھی بدیر، کہ قبر شک ہو گئی تو دوسرا وجود پڑا ہوا نظر آ گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ کی مرضیاں، کس کے جسم کو اللہ محفوظ کر دے. کچھ خوش نصیب ایسے حدیث شریف میں بتائے گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے عمل اس جہان میں قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے مطابق سنواریں تو کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے کہ جب وہ وجود قبر میں دفنائے جاتے ہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو مٹی کو کھانے نہیں دیتے. انبیاء کی شان تو الگ ہے، وہ تو بہت بڑی شان والی شخصیات ہیں علیہ السلام. یہ امتیوں کی بات کر رہا ہوں میں. انبیاء کے بارے میں علیہ السلام تو پھر انبیاء کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی کے جسم کو مٹی کھائے. امتیوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں آپ سے کہ انبیاء کی شان تو بہت آگے کی ہے. اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ امتی کو یہ شان ملتی کب ہے؟ جب وہ صحیح معنی میں نبی کی اتباع کرے. تو جب امتی کا جسم محفوظ رہ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کے جسم کو گلنے دیں گے؟ چلتے چلتے ایک بات نکتے کی کہہ دوں. قرآن پاک میں شہید کو مردہ کہنے اور گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو خدا کی راہوں میں جان دے گے ان کو مردہ مت کہو. شہید کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ گمان کر سکتے ہیں؟ اچھا پھر یہاں ذرا دعوت فکر ہے، غور کریے گا. شہید کو یہ درجہ کن کی اتباع سے ملا ہے؟ غور کریں. شہید کو یہ درجہ ملا ہے نبی کی اتباع سے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر کوئی شخص
ظاہری طور پر جسم کاٹ بھی ڈالے، اس کا اپنا جسم کٹوا بھی ڈالے اور مر بھی جائے، لیکن اگر نبی کی اتباع نہیں کرتا تو شہادت کا درجہ پالے گا؟ آپ بتائیں، شہید کو یہ درجہ ملا کن کی اتباع سے؟ نبی کی اتباع سے. اور شہید کے درجے کو قرآن نے تیسرے درجے میں بیان کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. شہداء کا درجہ کون سا ہے؟ دوسرا صدیقین کا، اور پہلا انبیاء کا، پہلا اور شہداء کا تیسرا. تو اب ذرا خود سوچئے گا کہ جن کی اتباع سے شہداء زندگیاں برزخ کی پا گئے، لیکن جن کی اتباع سے پا گئے وہ نبی خود مردہ ہیں. نعوذ باللہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ لگتا ہے آپ کے اوپر سے گزر گئی. چلیں بہرحال میں نے اشارہ کر دیا. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا، اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی تھوڑا سا آپ بھی ذہن کو دوڑایا کریں تو بات واضح سمجھ میں آئے گی. جن کی اتباع سے شہداء زندہ ہیں برزخ کے عالم میں، وہ انبیاء مردہ ہیں. نعوذ باللہ. خرد کا نام جنوں رکھ دیں، جنوں کا نام خرد. جو چاہیں آپ کے حسن کرشمہ ساز کریں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے سوا، اور ہمارے بس میں کیا ہے؟ بہرحال یہ اپنے موقع کی چیزیں ہیں. وہ عالم برزخ ہے، پردے کا جہان ہے. اگر کبھی قبر شک ہو جائے اور کسی وجود پر نظر پڑے، آپ کو اور ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ تو بس بے حس جان سو رہا ہے. اس کو آپ اور ہم حرکت بھی دیں گے تو ہمیں تو نہ کچھ محسوس ہوگا نہ کچھ نظر آئے گا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن اس پر وہاں کیا گزر رہی ہے، یا اس کو وہاں کیا مناظر پیش آ رہے ہیں؟ برزخ الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں میں اور اس کے حالات میں پردہ ڈال دیا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان بالغیب کو ختم نہیں ہونے. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں پھر اگر خدا نہ کرے بری حالت دیکھی تو آپ اور میں تو سجدے سے اٹھنے کا نام نہیں لیں گے. ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ زبردستی کے سودے منظور نہیں ہوتے. آپ مانیے، اپنی من چاہی دنیا سے مانیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانیے، زبردستی مت مانیے. ان راہوں پہ جبر کا گزر نہیں ہوا کرتا. اس لیے اگر آپ کو اور ہمیں تو نظر آئے گا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے اس درجے پر جا پہنچا ہو کہ جن درجوں کے بارے میں نبوت یہ خوشخبریاں دے گئی کہ جنت کی کھڑکیاں کھل کر ہواؤں کے جھونکے لیتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید اپنے عقیدے اور عمل کو ایسا برباد کر کے چلا گیا ہو کہ دوزخ کی لپٹیں اس پر پڑ رہی ہوں، لیکن آپ اور ہم جو اس دنیا میں ہیں نہ ہم دیکھیں نہ محسوس کریں، اس لیے کہ برزخ الی یوم یبعثون. اللہ نے ہماری اور اس کی حالت کے درمیان میں پردہ ڈال دیا. اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب اپنی کتاب مقام حیات میں لکھتے ہیں کہ یہ جو پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے نا آپ کے اور ہمارے اور ان کے درمیان میں، یہ پردہ نہ ہٹتا ہے نہ پھٹتا ہے. ہاں کبھی کبھی جن کے لیے اللہ کو منظور ہو تو ذرا سا اٹھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کھڑے کھڑے اس دنیا کا نظارہ دیکھ لے. اللہ کی مرضی، اس کے منکر نہیں ہے ہم. ہاں یاد رکھیے کہ جن اشیاء کے اگر ثبوت موجود ہوں، علماء دیوبند کبھی ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن جن چیزوں کے ثبوت نہیں محض دعوے ہیں، تو مفتی مجد القدوس خبیب رومی فرما گئے کہ دعویٰ بلا دلیل وہ مانا نہ جائے گا. وہ برزخ کی دنیا ہے، اور ایک آخری اگلا جہان آئے گا، وہ عالم حشر ہوگا، وہ عالم معاد ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. بس
پھر اس کے بعد جو کامیاب ہیں تو پھر جنت ہے، ناکام ہیں تو دوزخ۔ اس نے جو زندگی مانگی اللہ تعالیٰ سے الی یوم یبعثون، اس آخری جہان تک مانگی تھی۔ اب سمجھ آئی بات؟ عالم ارواح، عالم اجساد، عالم برزخ اور عالم معاد، اس نے وہ آخری دن اور مانگی بھی اس وقت الی یوم یبعثون تک کہ جب آپ اور ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ جب آپ اور ہم عالم ارواح میں تھے، پھر یہاں آئے۔ اب جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ سانسیں پوری کرنے کے بعد آپ نے اور ہم نے برزخ کے جہان میں جانا ہے، اور پھر جو ہم سے پہلے چلے گئے برزخ کے جہان میں یا ہمارے بعد جائیں گے، یا آپ نے اور ہم نے جو جانا ہے، قیامت کی گھڑی شروع ہونے تک آپ نے اور ہم نے اور ان تمام نے برزخ کے جہان میں رہنا ہے۔ اس کے بعد اٹھنا ہے۔ تو اس نے جو کہا نا کہ الی یوم یبعثون تک مجھے زندگی دی جائے، وہ جس میں آپ نے اور ہم سب نے دوبارہ اٹھنا ہے، مانا یہ کہ چاہتا یہ تھا کہ مجھے موت آئے ہی نہیں۔ اب سمجھے بات؟ کیوں؟ اس جہان میں جب اٹھ گئے تو یاد رکھیے گا پھر موت نہیں ہے۔ کوئی کامیاب ہے وہ جنت چلا گیا، کوئی ناکام ہے دوزخ چلا گیا، پھر ان دونوں طبقوں کے لیے موت نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے غمی اور خوشیوں کے سنگم رکھے ہیں، لیکن اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہاں دکھ نام کی گزر نہیں، لیکن جو دوزخ ہے وہاں سکھ نام کا گزر نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، اہل جنت کی زبان۔ کہیں طلبہ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اہل دوزخ کی کون سی زبان ہوگی؟ ان کی تو جو عربی ہوگی سمجھ میں آ گیا، ان کی کون سی ہوگی؟ بتاؤں؟ مت پوچھو۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے دعا کرا کرو اللہ تعالیٰ وہ وادی دکھائے ہی نہیں۔ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ دکھائے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کتنی مرتبہ؟ اور فرضوں کے بعد کب؟ فرضوں کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر میں نے آپ سے بات کر لی تو پھر مفتی امداد اللہ انور صاحب فرماتے ہیں پھر یہ فضیلت نہیں رہے گی۔ سمجھ میں آئی؟ سلام ادا کرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے کتنی بار؟ 7 بار۔ اور بڑی عجیب حکمت ہے اگر آپ غور کریں، دوزخ کے دروازے 7 ہیں۔ کتنے؟ 7 ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے دوزخ پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے دوزخ کے دروازے 7 ہیں۔ آپ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھ لو، گویا کہ پوری دوزخ آپ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ یہ پابندی کریں گے آپ؟ کس چیز کی؟ کیا کرنے کی؟ نہیں، اللہم اجرنی من النار تو کرو گے نا، لیکن یہ فجر اور مغرب کے بعد ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ فجر کے وقت میں فجر پر سویا رہا ہوں اور مغرب کے وقت اپنے مشاغل میں لگا رہا ہوں، نہ فجر پڑھوں نہ مغرب پڑھوں، اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ پہلے فرض ہیں، پہلے وہ پڑھو گے تو پھر یہ پڑھو گے تو دوزخ بند ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ مغرب اور فجر کے فرائض نہ پڑھے جائیں اور اللہم اجرنی من النار۔ دونوں پہ عمل کرنا ہے، بولے نا۔ اچھا خیر، یہ تو ضمناً بات آئی۔ اس نے اس لمحے تک زندگی مانگی اللہ سے، قال فإنك من المنذرين،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب اگلی بات سنیں. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی. اس سے ہمیشہ سمجھ لینا کہ چاہے میں ہیں یا آپ ہیں یا کوئی اور ہے، اگر کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ مت سمجھ جانا کہ وہ اللہ والا ہے. یہ معیار نہیں ہے. نہیں سمجھے بات آپ؟ ہاں یہ یاد رکھنا، اگر کسی نے دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی تو کہیں ذہن میں یہ نہ لے او یار یہ تو قبول ہو گئی، میں تو جنید بغدادی بن گیا رحمت اللہ. نہیں، دعا تو اس نے بھی مانگی تھی، قبول ہو گئی. پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت معیار نہیں ہے اس مرحلے پر. یہ نقطہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اس نے بھی مانگا، اللہ نے دیا. اچھا پتہ ہے آپ تو حیران ہوں گے، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایسا کردار اور پاپی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا اچھا ہی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ اسی وقت دے دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے اس کے اندر نیکیاں بھی پائی جاتی ہیں، وفائیں بھی پائی جاتی ہیں، دعائیں مانگتے 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 تھک جاتا ہے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بسا اوقات حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ذرا رک جاؤ، ذرا مانگنے دو، اس کو مانگنے دو، اس کو مانگنے دو. اس لیے اگر کبھی دعا قبول ہونے میں دیر ہو جائے تو بد دل مت ہو جایا کرو. یہ سبق ہمیشہ یاد رکھا کریں. ممکن ہے اللہ کرے ہم بھی انہی میں ہو جائیں کہ ہمارا مانگنا اللہ کو اچھا لگے. پتہ ہے عجیب بات مفتی امداد اللہ انور صاحب نے اپنی کتاب جنت کے حسین مناظر میں سرخی کے طور پر لکھی ہے کہ قیامت کے دن جس چہرے کو دیکھ کر اللہ نے مسکرا دیا تو سمجھ جاؤ اس کا بیڑا پار ہو گیا. یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے دعا کریں کہ ہمارا مانگنا اللہ کو اچھا لگ جائے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کبھی دعاؤں میں دیر لگے تو بد دل مت ہو جایا کرو. ایک بات. دوسری بات، حدیث میں یہ بھی بات سمجھائی گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم ایک شے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ذات علام الغیوب ہے، وہ جانتی ہے وہ چیز آپ کے لیے مفید ہے یا مضر ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر روک دیتے ہیں کہ یہ چیز یہ میرا بندہ مانگ رہا ہے لیکن جانتا نہیں ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو مت دو. اب اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، لیکن حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کی ان فریادوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے. قیامت کے دن وہی فریادیں نیکیوں کی صورت میں اللہ لوٹا دیتے ہیں. اس لیے کسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہوا کر، یاد رکھیے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو الی یوم الوقت المعلوم، وقت المعلوم تک اللہ نے مہلت دی. اب یہ وقت المعلوم کیا ہے؟ اس نے مانگی اس وقت تک جب آپ نے اور ہم نے دوبارے اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کب تک دی؟ الی یوم الوقت المعلوم. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑا عجیب ترجمہ لکھا ہے اس کا کہ وہ وقت المعلوم اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایک بات سنیے گا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے لیکن جب تلک اس نے مانگی تھی اس وقت تک نہیں دی ہے، وقت معلوم تک دی ہے. وہ وقت المعلوم کون سا ہے؟ اس نے مانگا تھا الی یوم یبعثون، لیکن اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا الی یوم الوقت المعلوم. یہ وقت المعلوم کیا ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء مفسرین نے فیصلہ کیا ہے کہ آخر کے عالم میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا ہر وہ شے جس کے اندر جان ہے وہ فنا ہو جائے گا.
کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، اس موقع پر ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اللہ جی کچھ باقی بچے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا چہرہ باقی بچے گا۔ ہاں یاد رکھیے گا، یہ چہرے سے کہیں مغالطے میں مت پڑیے گا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ باقی نقطے علماء یا طلباء کے لیے ہیں، آپ اس میں مت پڑھیں، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اس لمحے صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ تو یہ جو سور پھونکا جائے گا جس میں ہر شے فنا ہوگی ما سوائے اللہ کے، اس موقع پر یہ بھی مرے گا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اس موقع پر یہ بھی مرے گا۔ اور پتہ ہے روایات میں لکھا، مفسر قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اس کو فرشتے گھیریں گے ہر طرف سے، یہ ایک عجیب عالم ہوگا، اس کے لیے پریشان بھی ہوگا، عجیب اس کی حالت ہوگی، فرشتے خدا کے اس کو گھیریں گے اور اس کی روح اور اس پر موت طاری ہوگی، نکلے گی نا روح تو موت اس پر طاری ہوگی، یہ مرے گا۔ اور جب مرے گا تو یہ پہلے سور کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن کتنے سوروں کا ذکر کیا گیا؟ 2 کا۔ اچھا وہ دوسرا، علماء مفسرین لکھتے ہیں پہلے اور دوسرے سور کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ رہے گا۔ کتنا؟ 40 سال کا وقفہ رہے گا، اس درمیان میں یہ سب فنا، کوئی جان زندگی۔ اب اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر ساری کائنات اٹھے گی، تب یہ بھی اٹھے گا اور اللہ کی درگاہ میں پیش ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ کس لیے پیش ہوگا؟ آپ اور ہم بھی پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پتہ ہے اسی صورت میں، سورت ہجر میں آگے ان آیتوں کے بعد اگلی آیت کے آخر میں پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ جب اللہ نے مہلت تو دے دی نا الی یوم الوقت المعلوم تک، اب پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے بس پھر آپ دیکھیں۔ اور حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے لگا اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے، یہ جن کی وجہ سے میرے پر یہ حالات گزرے ہیں، میں ان کے بیٹوں کے دل کے اندر گھس کے رہوں گا جب تلک ان کی روح ان کے جسم سے نہیں نکلے گی، ہر حال میں تیری راہ سے ہٹاؤں گا میں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ نکلا تھا وہاں سے۔ اچھا ایک بات، وہ ہماری آپ کی یا حضرت آدم کی وجہ سے اس پر یہ حالات آئے تھے یا اپنے لچھن کی وجہ سے آئے تھے؟ اس کا اپنا کرتوت تھا، اس میں آپ کا یہ بیچاروں کا کیا قصور ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا؟ ہاں، اور پتہ ہے ابھی تو تفصیلات کا موقع نہیں ہے، حدیث میں فرمایا گیا جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں انسان کے عقیدے کے اسی دنیا میں مرنے سے پہلے، وہ پھر بھی آخری حربہ اپنا ضرور آزماتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان سے انکار کر کے مرے۔ کسی کے سامنے ماں کی صورت میں آتا ہے، کسی کے سامنے باپ کی صورت اختیار کر کے آتا ہے، کسی کے سامنے کوئی اور صورت اختیار کر کے آتا ہے، اور کسی کو تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت انسان پر پیاس کا ایک عجیب عالم طاری ہوتا ہے، اس کے آگے ٹھنڈا پانی لے کر پیش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ پانی چاہیے، وہ دیکھتا ہے یہ تو میری ماں ہے، ہاں چاہیے، تو پتہ ہے اس کے کان میں آ کر کہتا ہے ایمان کا انکار کر دو بیٹا، یہ ویسے مولویوں نے تمہیں آئی بھی ہیں، آگے تو یہ اگر تو ایمان پہ مر جائے گا تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو ایمان کا انکار کر، یہ ٹھنڈا پانی تیرے لیے پیش کروں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہے نا؟ ان کے والد صاحب تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک ایسے عالم کا آخری وقت دیکھا تھا کہ ان عالم نے شیطان کے ساتھ آخری وقت میں مناظرہ کیا تھا۔ وہ واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان عالم پر آخری وقت تھا اور گھر والے یہ سوچ میں پڑ گئے شاید کہ آخری وقت ہے، سختی ہے، شاید یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے،
لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے بیمار پرسی اور عیادت کے لیے تو حضرت بھانپ گئے کہ جو گھر والے سمجھ رہے ہیں یہ وہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر کام اپنے طور پر کر رہے ہیں، ہر شخص کو پہچان رہے ہیں، ہر کام ہر بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس وقفے کے دوران وہ کچھ باتیں کسی اور جانب دیکھ کر کرتے ہیں۔ وہ مناظرہ میں آپ کو نہیں سناتا، وہ خود پڑھ لیجئے گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ انشاءاللہ ان کے بعد جو آیات ہیں وہ اگلے جمعہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ لیں۔